السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخین۔ السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ، تو جب میں نے حنف کے کچھ فالوورز کا سوال کیا تھا شیخ، جو تھوڑا حدیث میں نالج رکھتے ہیں، ان کو پوچھا تھا کہ وہ 3 طلاق کیوں مانتے ہیں اس حدیث کو جو کہتا ہے کہ 3 طلاق کو ایک مانا جاتا تھا جب رسول اللہ زندہ تھے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ زندہ تھے، مگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 سال بعد کے دوران انہوں نے اس کو 3 مان لیا۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ رسول اللہ کے ٹائم کا کیوں نہیں مانتے؟ وہ بولتے ہیں کہ وہ منسوخ ہو گئی ہے بعد میں جب رسول اللہ نے اس کو آرڈر دیا۔ اور میرا سوال اصل میں یہ ہے شیخ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کون سی بات کو لے کر انہوں نے 3 کو 3 کا کال دے دیا، کہ وہ کون سی بات تھی؟ جزاک اللہ۔ دیکھیے، 2 چیزیں موٹے طور پر آپ کے سوال میں ہیں اہم۔ پہلی بات تو بہت ہی خطرناک ہے جو آپ نے کہی، جو مطلب آپ سے انہوں نے کہا وہ بہت ہی خطرناک ہے۔ وہ یہ کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طلاق کا جو طریقہ تھا وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں منسوخ ہو گیا۔ یہ جانتے ہیں کتنی خطرناک بات ہے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اس کے بعد کوئی بھی حکم منسوخ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس پر پوری امت کا اجماع ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ جانتے ہیں منسوخ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ منسوخ کا مطلب اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم بھیجا تھا، اب اس کو بدل کے اللہ ہی نے اس کی جگہ پر کوئی دوسرا حکم دے دیا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے نہیں تو وہ حکم کس کے پاس آئے گا؟ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے، وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اب اگر آپ منسوخ کر رہے ہیں تو گویا کہ نئی شریعت لا رہے ہیں۔ شریعت کے ذریعہ ہی منسوخ ہوتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد منسوخ ہونے کا سلسلہ ختم ہو گیا، اس میں اختلاف نہیں ہے۔ تو جس نے بھی کہا ہے، جو چاہے وہ حنفی ہو یا اہل حدیث ہو، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ تو منسوخ تو ہو نہیں سکتا۔ اب دوسرا سوال اس پہ پیدا ہوتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا کیوں کیا؟ اسی حدیث کے اندر اس کا جواب موجود ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے طلاق کا جو طریقہ بنایا تھا کہ ایک طلاق دو اور عورت جو ہے عدت گزارے، اس عدت کے اندر رجوع کرنے کا تمہارے پاس چانس ہو سکتا ہے تمہارا گھر بچ جائے، تمہاری شادی بچ جائے، عدت کا تمہیں اسی لیے چانس دیا گیا ہے۔ اب جب تم لوگ سرکشی کر رہے ہو اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا کہ ایک ہی طلاق دو، اور تم لوگ دھڑا دھڑ 3 بول رہے ہو، تو سزا کے طور پر تمہاری یہ 3 طلاق کو ہم 3 ہی مان لیں گے، کیونکہ تم اس کی مخالفت کر رہے ہو اللہ رب العالمین کے حکم کی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور قضا مطلب ججمنٹ شریعت نہیں ہوتی ہے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، خلیفۃ المسلمین، اور انہیں یہ حق تھا کہ سزا کے طور پر، قضا کے طور پر یہ فیصلہ وہ سنا سکتے تھے۔ تو ان کا یہ جو قضا، یہ جو قضا ہے یہ فتویٰ نہیں ہے، یہ قضا ہے۔ اب اگر اس زمانے میں بھی ایسے حالات آ جائیں، کوئی جو ہے مسلم قاضی دیکھ رہا ہے کہ اس طرح سے لوگ بدماشیاں کر رہے ہیں، تو بطور سزا وہ کہہ سکتا ہے اور وہ استدلال کر سکتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قضا سے، لیکن اس کی وجہ سے جو اصل حکم ہے وہ نہیں بدل جائے گا۔ جی شیخ، انہوں نے جب مجھے ایکسپلین کر رہے تھے وہ ویب سائٹ سے اور کتابوں سے بتا رہے تھے شیخ۔ اب ظاہر سی بات ہے میں کتابوں کو تو میں نہیں جانتا، وہ بتا رہے تھے وہ ویب سائٹس میں کہ دیکھو چاروں ائمہ جو میجورٹی آف اسکالرس ہے، وہ چاروں مذاہب کے، وہ سارے مانتے ہیں کہ 3 کو 3 ہے، اور آپ اہل حدیث اس لیے نہیں مانتے کیونکہ امام ابن تیمیہ کے مقلد ہو آپ، تو فلانا ایسے کچھ بولتے گئے شیخ، لیکن مجھے زیادہ اتنا یاد رکھ پایا میں زیادہ تو اس پر کیا بات ہے؟ میرے بھائی، اہل حدیث کبھی مقلد ہو ہی نہیں سکتا، نہ تو ابن تیمیہ کا اور نہ تو امام ابو حنیفہ کا، نہ کسی اور کا۔ اہل حدیث کا ماننا یہ ہے کہ یہ سب انسان ہیں، یہ بہت بڑے بڑے علماء تھے، بہت بڑے بڑے ائمہ تھے، سب کا احترام کرنا، سب کی عزت کرنا، سب سے فائدہ اٹھانا ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن ساتھ میں ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ سب علماء اور ائمہ ہیں، یہ نبی نہیں ہیں، ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ تو جہاں پر دلیل جس کے ساتھ ہوگی ہم اس کے ساتھ جائیں گے، اور بہت سارے مسائل میں ہم امام ابو حنیفہ کے قول کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں،
जैसे मैं आपको मिसाल बताऊं, सोने चांदी के जेवरात में जो औरतें इस्तेमाल करती हैं, उन जेवरात में ज़कात का मसला है। उसमें हनाबिला का, शाफिया का, मालिकिया का, तीनों मजाहिब का मानना है कि उसमें ज़कात नहीं है। जमहूर अहले इल्म की राय है कि ज़कात नहीं है। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह का मानना है कि उसमें ज़कात वाजिब है। यहां पर हम कहते हैं कि इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह की बात सही है। क्यों? ये इसलिए नहीं कि वो इमाम अबू हनीफा हैं, इसलिए कि दलील उनके साथ है। तो दलील जिसके साथ होगी हम उसके साथ होंगे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि जो तीनों और अइम्मा हैं हम उनकी तौहीन कर रहे हैं। हम उनकी तौहीन नहीं कर रहे हैं, हम दलील को फॉलो कर रहे हैं। तो अगर किसी मसले में इमाम इब्ने तैमिया के कौल के मुताबिक हमारा फतवा होता है, तो इसलिए नहीं कि हम इमाम इब्ने तैमिया की तकलीद कर रहे हैं, इसलिए कि दलील उनके साथ है। जी वो एक बड़ा अजीब किस्म का एक एग्जाम्पल भी देते हैं शेख कि देखिए अगर आप बंदूक से 3 गोलियां मारेंगे तो इंसान तो मर जाएगा ना, तो 3 गोलियां काउंट होंगी ना, तो ऐसे ही 3 तलाक देते हैं तो 3 तलाक काउंट हो जाती है। हाँ, तो ऐसे जी ठीक है। इसी मिसाल को मैं दूसरी तरह से देता हूं। मैं भी ये मिसाल जिक्र करता हूं। आपने जो है किसी को गोली मारा है ना, और उस एक गोली से, वो गोली इतनी तगड़ी थी कि एक गोली से उसकी मौत हो गई। अब दूसरी तीसरी आप क्यों मार रहे हो? ये तो हमाकत है। मरे हुए इंसान को क्यों मार रहे हो भाई दूसरी तीसरी गोली? शरीयत ने कह दिया कि जब तुमने बोला तलाक, जैसे ही ये तलाक की गोली आपने चलाया, तो शरीयत कह रही है कि ये गोली इतनी खतरनाक है कि इससे तलाक वाक़ई हो गई औरत पर। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आप भी, ये सारे लोग कह रहे हैं। ये हनफी, मालिकी, शाफई, हंबली सब कह रहे हैं कि वो जब एक बार तलाक की गोली आपने चलाया तो ऐसा नहीं है कि उससे औरत को तलाक नहीं लगी, वो लग गई। सारे लोग का ये मानना है। तो अब वो औरत मुतल्लका हो गई। वैसे ही जैसे किसी को गोली आपने पहली गोली से मार दिया, अब दूसरी और तीसरी तलाक क्यों बोल रहे हो? दूसरी तीसरी बोलने का तो यही मतलब है कि आप किसी मरे हुए पर गोली चला रहे हो।